بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نماز۔ نماز جس کے متعلق پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے دوست، میرے محب، میرے پیروکار دو خصلتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ اوقات نماز کے پابند ہو۔ نمبر 2 یعنی جن کو اگر مالی ضرورت ہو وہ بغیر پوچھے ان کی جیب سے وہ مال و اسباب لے لے۔ اگر یہ دو خصلتیں جس انسان میں نہ ہو تو ان سے دور بھاگو۔ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور فرمایا کہ ابن رسول اللہ، میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، میں تاجر ہوں، مجھے بتائے کہ اس سفر میں جانا میرے لیے سودمند ہے، نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو، اے شخص، تم میرے دوست ہو، میں تمہارے نفع اور نقصان کے متعلق ضرور بتاؤں گا کہ یہ سفر تمہارے لیے نقصان دہ ہے یا نفع بخش ہے۔ امام نے فرمایا اس شخص کو کہ اے شخص، اس سفر پر نہ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ سفر ہے، اس سفر میں تم نقصان میں ہو۔ وہ شخص آیا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے بتایا کہ ظاہری جو اسباب ہے، جو ظاہری حالات ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سفر تمہارے لیے نفع بخش ہے، اب ضرور اس سفر پر جائے، تجارت کر لے، انشاءاللہ تمہیں نفع ہوگا۔ اس نے امام کی بات ٹھکرائی اور سفر پر روانہ ہوا۔ 1 سال کے بعد وہ شخص واپس اپنے گھر پہنچا۔ جب دیکھا کہ اس شخص کو بہت سا نفع اور ان کے سرمایہ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا، اس کی بیوی نے اس کو تنزن کہا کہ تمہارے امام نے تمہیں اس سفر سے منع کیا تھا، دیکھو تمہارے امام نے نعوذ باللہ من ذالک اس سفر کے متعلق تمہیں جھوٹ اور صحیح نہیں فرمایا تھا کہ یہ سفر تمہارے لیے نقصان دہ ہے، دیکھو تمہیں کتنا نفع ہوا ہے۔ وہ شخص فوراً دوڑتا ہوا امام کے پاس پہنچا، یا ابن رسول اللہ، آپ نے مجھے اس سفر سے منع کیا تھا، کیا وجہ ہے کہ اس سفر میں اتنا نفع مجھے ملا ہے؟ امام خاموش رہے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد امام نے سر اٹھا کر فرمایا کہ اے میرے دوست، تم کس نفع اور نقصان کی بات کر رہے ہو؟ شاید تمہاری نظر میں اس دنیا کی نفع اور نقصان، تمہارے ذہن میں یہ سوچ ہو، ظاہری اسباب، ظاہری نقصان تم دیکھ رہے ہو، لیکن یاد رکھنا ایک روز تم اپنے کاروبار میں اتنے مشغول تھے کہ آدھی رات تک تم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے، صبح کا وقت ہوا، زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے، زیادہ تکلیف کی وجہ سے تم صبح کی نماز کو اٹھ نہ سکے، اسی صبح تم سے نماز قضا ہوئی۔ اے شخص، وہ قضا نماز جو تم سے ہوئی اس روز، اس صبح، اگر دنیا کے سارے خزانے، اگر دنیا کا سارا نفع، اگر دنیا کا سارا مال تجھے مل جائے، اس ایک نماز کی اگر اس کی خلا کو پر کر سکے تو نہیں پر کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ وہ قضا نماز
تمہارے لیے اتنی نقصان دہ ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قضا نماز قیامت کے روز تمہارے لیے وہ آگ جو اللہ نے خود جلائی ہیں اس کی سزا تمہاری مقدر میں ہے۔ اے شخص، تم ظاہری مال و نفع کی طرف دیکھ رہے تھے، میں تمہاری عاقبت اور آخرت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اے شخص، تمہیں نفع ضرور ملا ہے، لیکن جو نقصان تم نے اٹھایا ہے وہ نقصان یہ ساری دنیا کے خزانے نہیں پور کر سکتا۔ ہم امام علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ امام علیہ السلام کی نظر میں ایک نماز جو انسان سے چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، اس کا کتنا نقصان ہے کہ انسان اس کو تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا معلی، روز عاشور اور شب عاشور، مولا نے ہمیں وہ راز دنیا میں جینے کا جو سلیقہ، دنیا میں جینے کا جو راز ہے، مولا نے ہمیں کربلا میں سکھایا۔ دشمن خود کہتے ہیں کہ شب عاشور ہم نے دیکھا مولا حسین علیہ السلام اس رات تلاوت قرآن مجید میں اتنے مگن تھے اور نماز میں اتنے مشغول تھے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ دشمنوں سے ایک رات کی مہلت مانگو تاکہ میں اللہ کی درگاہ میں مناجات، قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھ سکوں۔ اے میرے بھائی، تم جانتے ہو کہ میں قرآن اور نماز کو کتنا دوست رکھتا ہوں، اس لیے مولا حسین علیہ السلام نے روز عاشور جب سعید مولا کے پاس آتے ہیں، مولا میرا دل چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کروں۔ مولا نے فرمایا، اے سعید، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں سے قرار دے۔ سعید مولا حسین کی اقتداء میں روز عاشور نیزوں اور تلواروں کے سائے میں نماز مولا حسین کی اقتداء میں پڑھی۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا صبح عاشور اکبر کی اذان سے شروع ہو کر حسین کے سجدے پر ختم ہوتی ہے، اور اس کے مابین جو زندگی ہے وہ کربلا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ یعنی اذان اور سجدہ، یہی زندگی کا مطلب ہے۔ یہی مولا حسین نے ہمیں کربلا میں سمجھایا، یہی مولا حسین کا شعار ہے، یہی مولا حسین کا آخری سجدہ جو مولا حسین نے تلواروں کے سائے میں ادا کیا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پاک و منزہ ہے وہ ذات، اعلیٰ اور کبریا ہے وہ ذات جس کے لیے حسین سجدہ ریز ہے۔ جو بھی مومن مسلمان ہو، جو بھی حسین کا پیروکار ہو، جو بھی حسینی ہو، اگر وہ اذان، اگر وہ نماز اور اگر وہ قرآن کو حقیر سمجھے تو اس کا تعلق حسین سے نہیں۔ ہم درگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں حسین کے راستے پہ، حسین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز گزاروں میں، قرآن خوانوں میں اور مؤذنوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔